اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ سبھی احباب اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور قریب آ کے بیٹھ جائیے۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کے حضور درود پاک انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، درود پاک پہ ایک میں ربائی پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں گفتگو جاری رکھوں گا۔ اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں۔ جس وقت کہو صلی علی آل محمد، جس وقت کہو صلی علی آل محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور آخری دم تک اسی عقیدے پہ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا جینا اور مرنا لکھ دے۔ اس عقیدت کے ساتھ کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ عزیزان محترم، بعد از درود و سلام، ہماری خوش بختی کے آج برکتوں والے مہینے ماہ رمضان المبارک میں عقیدت کے پھول نشاور کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 8ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ محفل نعت کا عنوان دے کے انعقاد پذیر ہے۔ 11 اگست 2011 10 رمضان المبارک بروز جمعرات 8ویں سالانہ محفل۔ سبھی کے ساتھ سبھی جو خوبصورت لفظ ہیں وہ کسی نہ کسی نسبت کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں انشاءاللہ ہر لفظ کو کھولنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے اوپر جو پردہ ڈالا گیا ہے اس کو اٹھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہلیان علاقہ کو، خادمین محفل کو، جناب خصوصاً بھائی محترم محمد رضوان صاحب کو، اور ان کے جتنے بھی پیارے برادران ہیں، فیاض صدیقی صاحب، علی بھائی، محمد الطاف مغل، وقاص صدیقی، نعیم صادق، وقاص بشیر، حبیب مغل، رزاق خان، محمد خالد، محمد رفیع، علی رضا، رضوان چاند بھائی، اور جتنے بھی دیگر دوست احباب ہیں، محترم بھائی محمد غلام حسین صاحب، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے محترم محمد شفیق صاحب اور دیگر جتنے احباب ہیں سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے محفل کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے میں کچھ ہی لمحات کے بعد شروع کر دوں گا۔ جو نوجوان کھڑے ہیں بس کھڑے ہونے والوں کو میں بیٹھنے کی گزارش کر رہا ہوں، اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی مل کر ادب و احترام کے ساتھ جو حضور کی محفل کو سجائیں۔ ثناءفان تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد میں آغاز جو ہے وہ کر دوں گا۔ عزیزان محترم، حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اپنی حاضری کا آغاز بعد از درود و سلام حضور سرور کائنات حمد باری تعالیٰ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہو سکے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کہتے جائیے۔ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے۔ رمضان شریف میں
جب عبادت ہوتی ہے تو سنت کو فرائض میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ اگر باقی ایام میں سبحان اللہ کہیں تو 90 نیکیاں ہیں، اور رمضان کے مہینے میں کہیں گے تو کتنی ملے گی؟ ذرا مل کے سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کے ازل صاحب کن مالک ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ کئی برس بیت گئے دشت سخن میں، کئی برس بیت گئے دشت سخن میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا۔ تو کیا ہے، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ بس یہ سوچ ذہن میں لے کے بیٹھ جائیے اور سوچتے جائیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں۔ کئی برس بیت گئے دشت سخن میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ کئی برس بیت گئے دشت سخن میں، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ اور تو اول سے بھی اول، تو آخر سے بھی آخر، کب سے ہے کہاں تک ہے، خبر تھی نہ خبر ہے، رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، رکھتا بھی نہیں کان تو سنتا ہے دعائیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں ہر شے پہ نظر ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں مگر ہر شے پہ نظر ہے، اسی لیے تو میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، اسی لیے تو میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ تو اول سے بھی اول، اور اس قدر قد آور ہے تیری صنعت کی فصلیں، اس قدر قد آور ہے تیری صنعت کی فصلیں، پالوں تیرا قد یہ میری قامت ہی نہیں ہے، پالوں تیرا قد یہ میری قامت ہی نہیں ہے، پالوں تیرا قد یہ میری قامت ہی نہیں ہے۔ سوچوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ جانا، سوچوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ جانا، ادراک کی حد ہے مگر تیری حد ہی نہیں، ادراک کی حد ہے، ادراک کی حد ہے مگر تیری حد ہی نہیں ہے، اسی لیے تو میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ ساری کائنات کے درخت یکجا کر دیے جائیں، کلمے تراش لی جائیں، فرشتے جنات سارے بشر اکٹھے ہو جائیں، کہا جائے کہ رب کی حمد لکھو، دریا جتنے ہیں ان کی سیاہی بن جائے، دریا ختم ہو سکتے ہیں، کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، مگر تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں۔ حمد اس خدا کی کہ جس نے عرش کو لوح قلم کرسی سے سجایا، لوح قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردوں سے سجایا، 70,000 نور کے پردوں کو، 70,000 نور کے پردوں کو جنت الفردوس سے سجایا، جنت الفردوس کو سدرۃ المنتہا سے سجایا، سدرۃ المنتہا کو 7 آسمانوں سے سجایا، 7 آسمانوں کو چاند سورج ستاروں سے سجایا، چاند سورج ستاروں کو روشنی سے سجایا، روشنی کو چمک سے سجایا، چمک کو کشش سے سجایا، کشش کو دھمک سے سجایا، پھر اس زمین کو، ارے اس زمین کو ذروں سے سجایا، سمندروں سے سجایا، پانی سے سجایا، چشموں سے سجایا، اس زمین کو مٹی سے سجایا، مٹی کو تنے سے سجایا، تنے کو جڑوں سے سجایا، جڑوں کو شاخوں سے سجایا، شاخوں کو پھولوں سے سجایا، پھولوں کو پھلوں سے سجایا، خوشبو سے سجایا، پھر ساری کائنات کو سجانے کے بعد اس کائنات کو انسان سے سجایا، انسان کو سورج سے سجایا،
صورت کو حسن سے سجایا، حسن کو سیرت سے سجایا، سیرت کو عمل سے سجایا، عمل کو اخلاق سے سجایا، اخلاق کو ایمان سے سجایا، ایمان کو قرآن سے سجایا، قرآن کو امام حسین سے سجایا، امام حسین کو علی سے سجایا، علی کو نبی سے سجایا، اور نبی کے نور سے ساری کائنات کو سجا رکھا ہے۔ تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، اللہ کے ازل صاحب کن مان کے ہستی، میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں۔ تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا ہوں، میں یہی سوچ رہا ہوں، میں یہی سوچ رہا ہوں، میں یہی سوچ رہا ہوں۔ اور محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد، اور اعلیٰ تو اتنا ہے کہ سب سے بڑا ہے، اعلیٰ تو اتنا ہے کہ سب سے بڑا ہے۔ بلکہ یہاں پہ میں اپنا عقیدہ بیان کر دوں، اعلیٰ تو اتنا ہے کہ آقا سے بڑا ہے، اعلیٰ تو اتنا ہے کہ آقا سے بڑا ہے، اور یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے، فاطر ہے تو پھر فاطمہ زہرا کا خدا ہے۔ اب میرا قلم ارک جبیں آب لپا ہے، اب میرا قلم سارے درختوں کی کلمیں تراش لی جائیں، سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، کہا جائے کہ لکھو، آواز آئے گی کہ اب میرا قلم ارک جبیں آب لپا ہے۔ آب لپا کہتے ہیں کوئی چلے تو اس کے پاؤں پہ چھالے پڑ جائیں، بس وہ چل نہ سکے، اسے آبلا پا کہتے ہیں۔ اب میرا قلم نہیں لکھ رہا کہ میں کیا لکھوں، کہ میں یہی سوچ رہا، یہی سوچ رہا۔ اب میرا قلم عرض کے جبیں آبلا پا ہے، آبلا پا ہے، میں حمد کہوں مگر کوئی بات نہیں ہے، جب ہیں تیرے ہمات محمد سے حسنین، میں حمد لکھوں یہ میری اوقات نہیں، میں حمد لکھوں یہ میری اوقات نہیں ہے۔ کئی برس بیت گئے دشت سخن میں مجھے، تو کیا ہے ابھی تک میں یہی سوچ رہا، یہی سوچ رہا، یہی سوچ رہا۔ آؤ عزیزان محترم، اسی سوچ میں گم ہوتے ہوئے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اللہ کا وہ پاک کلام جو میرے حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا عظیم معجزہ۔ پہلے نمبر پہ جو معجزہ آتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، دوسرے نمبر پہ معراج، پھر اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ حضور کا سر سے لے کے پاؤں تک جو سراپا ہے وہ معجزہ ہے۔ پھر آؤ قرآن پاک کے معجزے سے ہی آغاز کرتے ہیں اور اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور منور کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ قاری قرآن زینت القراء فخر القراء قاری محترم محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ حسن کائنات، جان کائنات، بہار کائنات میں نذران عقیدت، نذران محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔